نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آج ہم سب ہفتہ واری پروگرام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں بہت بے شک قیمتی عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ پچھلے ہفتے اسلام کیا ہے اس عنوان پر بات چل رہی تھی، جس میں توحید کی پہلی قسم کے بارے میں بھی چند باتیں ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی پھر سے توحید کی تینوں قسموں پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی پچھلے ہفتے کتنی قسمیں بتائی تھی؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں پچھلے ہفتے بتائی تھی نا کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں ٹوٹل۔ پہلا نمبر تو توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت آپ لوگ غور سے سنیے گا، بعد میں پوچھیں گے کہ کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اور دوسرا نمبر توحید الوہیت۔ ڈریے گا نہیں، کوئی سزا نہیں ملے گی۔ پہلے نمبر پر ہے توحید ربوبیت اور دوسرا نمبر کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ اب دیکھیے توحید ربوبیت کیا ہے بتایا جا رہا ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں چیز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اناج اگاتا ہے۔ یہ کس چیز میں آئے گا؟ توحید ربوبیت میں۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور ربوبیت یعنی رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت یعنی رب ہے پالنے والا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ربوبیت کے معنی ہے اوپر سے نیچے آنا، یعنی اوپر سے نیچے آنا کسی چیز کا، اور الوہیت یہ ہے کہ نیچے سے اوپر جو رب کے لیے جا رہا ہو۔ ربوبیت یعنی اوپر سے جو چیز نیچے آئے۔ اللہ تعالیٰ اوپر رب عرش پہ مستوی ہے نا، تو اوپر سے جو چیز نیچے آئے وہ کیا ہے؟ ربوبیت۔ اور جو نیچے سے اوپر کے لیے جائے وہ کیا ہے؟ الوہیت۔ توحید الوہیت کیا کہہ رہے ہیں؟ اور الوہیت یہ ہے کہ نیچے سے اوپر جو رب کے لیے جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ رب کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اوپر رب کے لیے کیا جا رہا ہے؟ نیچے جو آ رہا ہے تو بتا دیے توحید ربوبیت میں کہ اللہ تعالیٰ کیا زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے نا، اور بارش برساتا ہے، اناج اگاتا ہے، سبزیاں اگتا ہے نا۔ یہ سب کیا اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے ہم کو دیتا ہے نا۔ جو اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت، کہ وہ ایک رب ہے پالنے والا، یہ سب چیز کرنے والا ہے۔ اور توحید الوہیت جو نیچے سے اوپر جائے، جو نیچے سے رب کے لیے اوپر جائے وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت۔
यानी इलाह माबूद, यानी वो क्या है जिसकी इबादत की जाए। रब के लिए क्या नीचे से ऊपर भेजा जाएगा, क्या चीज है? हम नमाजें पढ़ते हैं, जिक्र करना, अज़कार करना, इबादत करना, तमाम किस्म की दुआएं मांगना, सदकात करना, खैरात करना, रोजा रखना, ये सब जो चीज करते हैं हम, है ना, ये अमल कहाँ जाता है? ऊपर जाता है अल्लाह ताला के पास। बंदे की तरफ से जो अमल, यानी जैसे नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के लिए सदका कर रहा है, बंदे की तरफ से जो अमल अल्लाह को जाते हैं इबादत की सूरत में, ये रब की क्या है? उलूहियत है ना, ये रब की उलूहियत है। तो बंदे से जो ऊपर को चीजें जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं? उलूहियत। जो नीचे आती हैं उसको क्या कहते हैं? रबूबियत। और जो नीचे से अमाल बंदे के जाते हैं ऊपर, उसे क्या कहते हैं? उलूहियत। यानी अल्लाह को इलाह मानना, उसी की इबादत करना, उसी के लिए सब कुछ करना। जो ऊपर से नीचे की तरफ चीजें आती हैं उन्हें रबूबियत कहते हैं। तो अल्लाह ताला की तौहीद रबूबियत का माना यह है कि अल्लाह ताला रब होने में, पालने में जो चीजें देता है उसमें वो क्या है? अकेला है। अल्लाह ताला रब होने में, लोगों को पालने में जो चीजें देता है उसमें वो क्या है? अकेला है। वो यक्ता है, तने तनहा है, उसका कोई शरीक नहीं। सिर्फ अल्लाह ही ताला सब कुछ करता है ना। उस अल्लाह ताला की देन में, अल्लाह ताला की आता में, अल्लाह ताला जो हमको नवाज रहा है, जो हमें दे रहा है, अल्लाह ताला की रोजी और पालने में वो तने तनहा है ना। जो अल्लाह ताला हमें रोजी दे रहा है और हमें पाल रहा है, उसके करने में क्या है? तने तनहा, यानी अकेला है वो, और उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। और तौहीद उलूहियत का माना यह है कि हमारी तरफ से जो अल्लाह के लिए इबादत हो रही है, अभी हमने बताया ना कि नमाज की सूरत में, हाजत रवाई की सूरत में, मुश्किल रवाई की सूरत में, यानी कोई जरूरत है हमको उसकी सूरत में, कोई मुश्किल पड़ गई उस सूरत में, अल्लाह ताला से मांगने की सूरत में, ज़कात और सदकात और खैरात की सूरत में, जितने भी हम इबादत कर रहे हैं वो वहदहु ला शरीक, यानी अल्लाह के लिए हो, है ना। जितनी भी इबादत हम कर रहे हैं वो किसके लिए हो? सिर्फ वहदहु ला शरीक, यानी अल्लाह के लिए हो, उसमें उसका कोई शरीक ना हो। तौहीद रबूबियत, यानी रब की देन में, रब की आता और नवाजिश में कोई शरीक नहीं है। तौहीद रबूबियत यानी रब की देन अता में, उसकी नवाजिश में कोई शरीक नहीं है। और उलूहियत, ये रब की इबादत में कोई शरीक नहीं है। और अहले मक्का कुरैश के लोग अल्लाह के रसूल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो तौहीद रबूबियत को तो मानते थे। कौन? अहले मक्का, कुरैश के लोग, यानी जो मुशरिक थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो तौहीद रबूबियत को तो मानते थे कि रब एक है, वही पालने वाला है, वही जिलाने वाला है, वही रोजी बरसाने वाला है, वही रोजी देने वाला है, वही बारिश बरसाने वाला है। और इसको तो मानते थे अहले मक्का के मुशरिकीन। और वो कहते थे कि जमीन और आसमान अल्लाह ने पैदा किया, रिज्क अल्लाह देता है, और बारिश अल्लाह बरसाता है, मारता और जिलाता अल्लाह है, हवाएं अल्लाह ताला चलाता है, सब्जा अल्लाह ताला उगाता है, औलाद अल्लाह देता है, सब कुछ मानते थे। लेकिन मुशरिकीन मक्का जो इबादत करना थी उसमें अल्लाह के साथ वो कहते थे कि हम नेक लोगों की, यानी बुतों को समझते थे कि अल्लाह के वहां हमारे सिफारशी हैं। क्या कह रहे हैं? मक्का के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तौहीद रबूबियत को तो मानते थे कि अल्लाह एक है, वही हमको रिस्क देता है, वही हमको खिलाता पिलाता है, वही हमें औलाद देता है, सब कुछ मानते थे। लेकिन जो इबादत करते थे मुशरिकीन मक्का, जो इबादत करते थे उसमें अल्लाह के साथ कहते थे कि हम नेक लोगों की, यानी बुतों की यानी नेक
جو بزرگ گزر گئے ہیں ان کے مشرکین میں کے ان کے مجسمے بنا لیتے، ان کے شکل کے بت بنا لیتے اور ان کو رکھ لیتے اور ان کو سفارشی سمجھتے تھے کہ ہم ان کی پوجا کریں گے تو ان کے ذریعے ہماری پوجا رب کے پاس پہنچے گی اور ہماری عبادت وہاں پہنچے گی. یعنی عبادت مانتے تو تھے اللہ تعالیٰ کو ایک ہی، اور اس چیز کا یقین بھی تھا، ان کو بھروسہ بھی تھا کہ یہ سب چیز کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن جب عبادت کا نمبر آتا تو وہ عبادت میں کیا ہے دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے. یعنی رب تو مانتے تھے لیکن اس کی عبادت میں کیا کرتے تھے؟ شریک کر لیتے تھے اللہ کے علاوہ دوسروں کو. تو رب ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا وہ اقرار مطلب ان کے اس میں غلو کر جاتے تھے اور شرک سے کام لیتے تھے. وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے. کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتے تھے لیکن حکم کسی اور کا مانتے تھے. توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید الوہیت کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنا کر توحید الوہیت کو سمجھایا ہے کہ جو رب اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے یعنی رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بارش برساتا ہے، سبزہ اگاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، تو الہ یعنی معبود بھی وہی ایک اللہ ہے. عبادت بھی صرف اسی ہی کی جائے. یعنی سب کچھ دینے والا اور سب کچھ کرنے والا جب تنے تنہا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، رب ہے تنے تنہا، تو الہ یعنی معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ بھی تنے تنہا اللہ ہی تعالیٰ ہے. صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. کسی پیر، بزرگ، بابا، اولیاء کو یعنی کسی کو بھی اس کے برابر درجہ نہ دیا جائے. اب اگر بات مانی جائے گی تو اس ایک رب کی اور اس ایک نبی کی بات مانی جائے. عبادت کرنی ہے تو اللہ کی صرف کی جائے اور بات ماننی ہے تو کس کی بات مانی جائے؟ صرف رسول اللہ کی بات مانی جائے. کیونکہ اللہ کے رسول کی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کی بات کس کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ بات کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی آپ وہی بولتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے. وحی کسے کہتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی جیسا کہ سنتے چلے آ رہی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، غار ہرا میں آپ پر وحی آئی ہے نا. تو وحی کس کو کہتے ہیں؟ تو جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بتا رہے ہیں کہ وحی کس کو کہتے ہیں؟ جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی. یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے وہ کیا ہے؟ وحی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بات بتلائی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب کیا ہے؟ فرشتے ہیں. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام ہے نا. ان 4 فرشتوں میں سے مشہور فرشتے جبرائیل السلام ہیں جو وحی لانے کا کام کرتے تھے. تو آپ کی بات کو اگر ہم کاٹ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، یعنی بتائے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں. جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کیا کی جاتی ہے؟ وحی کی جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر ہم کاٹ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں کسی مفتی مولانا کی بات کو مانتے ہیں تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر دوسرے مفتی اور امام کو اللہ سے بڑھ کر درجہ دے دیا نا. اس کے ساتھ غیر کو ہم نے شریک کر لیا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بات کے سامنے کسی دوسرے کی بات نہیں چل سکتی ہے نا. مثال کے طور پر کسی بات کو ہم نے قرآن سے پڑھا
اور قرآن کی بات تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا. ہم نے کسی چیز کو ہم نے قرآن میں پڑھا، اور قرآن کی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے نا. پورا قرآن کس کا نازل کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے نا. تو قرآن کی بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے. یا ہم نے حدیث میں کچھ پڑھا، اور حدیث کی بات کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو جب یہ ہمارے نبی کی بات ہے، جس نبی کے ہم امتی ہیں، اپنے آپ کو ہم نبی کا امتی کہتے ہیں نا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کس کی امت میں ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں، ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن جب اس بات کو ہم کسی مولوی سے، کسی فقیہ سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے یہ اس طرح سے اور اس طرح سے ہے، جس کا ثبوت، جس کی دلیل نہ تو قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، تو ہم کو کس کی بات ماننی ہے؟ قرآن اور حدیث کی بات ماننی ہے نا. کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہمیں بات مل رہی ہے. قرآن اور حدیث کی بات کے علاوہ چاہے کوئی کتنے پائے کے محدث ہو، کتنے پائے کے کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، مولانا ہو، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ہمیں بات نہیں مل رہی ہے تو ہمیں ان کی بات چھوڑ کر کس کی بات کو ماننا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن کی بات ماننا ہے. حکم ماننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ماننا ہے. یہاں یہ دیکھنا ہے کہ بات اور اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے کہ ان امام اور فقیہ کی. اللہ اور اس کے رسول کے آگے ان امام اور فقیہ کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، جن کو زیادہ معلومات نہیں ہے کہ فلاں فقیہ کی یہ بات ہے، قرآن خوانی کر سکتے ہیں، یعنی فلاں مولانا، فلاں مفقہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن خوانی کر سکتے ہیں، 30 اور 40واں کر سکتے ہیں. حالانکہ ہمیں کہیں حدیث میں نہیں ملتا، کہیں قرآن میں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، صحابیات کا انتقال ہوا. کہیں پر ہمیں 30 40واں اور قرآن خوانی کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. لیکن اگر کسی مولانا نے کہہ دیا کہ قرآن خوانی کروائیے، 30 کروائیے، 40واں کروائیے، تو ہم بخوشی کرتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے، یا ہمارے والد کہہ گئے تھے، یا ہمارے دادا یہ بات کہہ گئے تھے، ہم ختم ہوں گے تو ہمارا 40واں کرانا ہے، 30 کرانا، تو ہم اس چیز کو بخوشی کرتے ہیں، ہے نا. اگر ہم تو کہ فلاں امام نے یہ بات کہی ہے یا فلاں شخص نے کہی ہے، یا کہتے ہیں کہ فلاں امام نے کہا اجمیر جا سکتے ہیں، بغداد میں جا سکتے ہیں، وہاں جا کر قبروں پر مرادیں مانگ سکتے ہیں، یا فلاں محدث نے کہا کہ تعویذ باندھ سکتے ہیں، اور ان کی بات ہم نے مان لی، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا؟ شرک کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَإِنْ أَشْرَكَ، کہ اگر کسی نے تمیمہ یعنی تعویذ لٹکایا یا باندھا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا ہے. تو ہم کو معلوم ہے کہ امام، فقیہ، محدث کو بہت معلومات ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ امام کوئی ہیں، کوئی مولانا ہیں، کوئی محدث ہیں، ان کو بہت معلومات ہے، ہم ان کے آگے کچھ نہیں ہیں. لیکن ہم کو اتنی معلومات نہیں ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں امام اور محدث کی بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہم اس کو دیکھیں گے، یہ بات جو بتا رہے ہیں یہ کہیں قرآن میں ہے، کسی حدیث میں اس کا ثبوت مل رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، تعویذ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے باندھا ہے، کیونکہ پریشانیاں تو ان کے اوپر بھی آئیں، صحابیات پر بھی آئیں، صحابہ کرام پر بھی آئیں نا. ان لوگوں نے دیکھے کہیں باندھا ہے، اگر تعویذ کہیں گنڈا باندھا ہے، کالا دھاگا باندھا ہے، اور کوئی مولانا، کوئی ہم کو محدث بتا رہا ہے، تو پھر ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے نبی نے نہیں باندھا، ہمیں کہیں قرآن میں یہ چیز نہیں ملتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم ان امام اور محدث اور مولانا کی بات کو کیا ہے؟ ہم ٹھکرا کر ہم قرآن کی بات کو مانیں گے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے. ہم کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کچھ اور ہے اور ان لوگوں کی کچھ اور بات ہے، تو ہم بات کس کی مانیں گے؟ قرآن و حدیث کی. نعوذ باللہ من ذالک. ان کی بات اللہ اور رسول کی بات سے کیا بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ مومن وہ ہے اور ختم نبوت کا قائل وہ ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کا ماننے والا وہ ہے جو نبی کے بعد کسی بات کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہ کرے. اور ظلم اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میری امت کے یعنی میری امت کے لوگوں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کا حکم بھی نہیں چلے گا. حکم چلے گا تو صرف کس کا حکم چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اور نبی یہ کہے کہ کوئی نبی آ جائے میرے آ جانے کے بعد اس کا حکم بھی نہیں چل سکتا. اور ہم مسلمان کہلانے والے امتیوں کی بات کو فلاں فقیہ اور محدث اور امام کی بات کو نبی کے مقابلے میں پیش کریں. پھر ہم سوچیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر پیغمبر رسول وہ نبی کے بعد آ جائے اس کی بات نہیں چل سکتی. تو بتائیے ہم امتیوں کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ نظام اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی نظام عطا کر کے بھیجا اور اس نظام کو کہا کہ میں نے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارا دین پورا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے دین کو کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا ہے. تو ہمیں بغیر کسی کی طرف دیکھے ہوئے بغیر چونا چرا کیے ہوئے اسی کے دین کو ہمیں کیا ہے؟ ماننا ہے. تو توحید کی 2 قسمیں پیچھے بتا چکے ہیں نا، توحید ربوبیت اور نمبر 2 توحید الوہیت. اب توحید کی تیسری قسم کیا ہے؟ اسماء و صفات. کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نام گرامی یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں اللہ کے نام اور صفتیں جو ہیں وہ اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے یعنی وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر نہیں کیا ہے. یہ 99 نام تو آپ لوگ جانتی ہوں گے لکھے ہوئے ہوتے ہیں حدیث کی کتابوں میں اور بھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور نام ہیں لیکن وہ پوشیدہ ہے ظاہر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں یعنی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہربان ہے، لطیف ہے، نرمی کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے نا، وہ دانا ہے. تو یہ ساری صفتیں کیا ہے؟ صفتوں میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور اس کے ساتھ کسی کا شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یعنی وہ اپنے نام میں اور اپنی صفات میں کیا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ ان صفتوں میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی نام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی شریک ہے. یہی توحید کی تیسری قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل توحید پر چلنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں تو بتائیے